السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ایک شخص نے دیکھی کس طرح قرآن شریف کی بھی حرمتی کری۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں میرے عزیز۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں، میں سچ بیان کر رہا ہوں۔ میری اس بات کو سن لیں، میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آج ایک ایسے ابلیس کی بات کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک ایسے خبیث جو اس طرح کے کیڑے مکوڑے، اس طرح کے چیلے چپاٹے آئے دن نکلتے رہتے ہیں، مذہب اسلام کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، قرآن پاک پر کے خلاف آپتی جنک باتیں کیا کرتے ہیں۔ جو کمزور ایمان والے ہیں مسلمان، ان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ کیسی جس طرح سے ایک وسیم رضوی نام کا جو وسیم تیاگی بن گیا، نکل کر کے آیا تھا، نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ وہ خود اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اسی طرح سے ایک صاحب اور نکل کر کے سامنے آئے ہیں، بکواس کر رہے ہیں قرآن پاک کے خلاف۔ بکواس جس طرح کی بکواس وسیم تیاگی نے کی تھی، اسی طرح کی بکواس یہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز، اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں میں اس کی بات کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں اس طرح کے لوگوں سے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں، اس طرح سے بھونکتے ہیں۔ جو میرے بھائی، اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اس طرح کے لوگوں تک پہنچانا شیئر کر کے، یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا میرے بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہیں جانا۔ میرا کوئی لالچ نہیں ہے میرے عزیز، ہفتے 10 دن میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے 15 لاکھ سبسکرائبرز تھے میرے یوٹیوب چینل پر۔ وہ چینل اسی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے میرا یوٹیوب کی زد میں آ گیا۔ کہاں چلے گئے 15 لاکھ لوگ وہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا تھا؟ کہاں چلے گئے؟ اتنا کچھ بولنے کے بعد اپنا سب کچھ چینل ختم کر دیا سر، لیکن بولنا بند نہیں کیا میں نے۔ الحمدللہ حق بولوں گا۔ قرآن کے خلاف بکواس کر رہا ہے، بھونک رہا ہے، اس سے جواب لوں گا، اس کی بات کا جواب دوں گا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ بکواس کر رہے اس طرح کے لوگ، مسلمانوں کے کمزور ایمان والوں کے کمزور ایمان والوں مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، خود کو مسلمان بتاتے ہیں۔ یہ لوگ کون سے مسلمان ہو بھائی؟ کہاں پہ کون سی عدالت میں پہنچ گئے تم؟ کسی عالم کے پاس پہنچ جاتے تو تمہاری کھوپڑے میں یہ بات پہنچ اچھے سے سمجھ آتی۔ دیکھو، پہلے اس ویڈیو کو دیکھو، اس کے بعد میں اس کی بات کا جواب دوں گا میرے عزیز۔ اس کی بعد میں میری بات کو سن کر کے جانا، جواب سن کر کے جانا۔ اس ویڈیو کو مکمل پہلے آپ دیکھ لیں اس کی بکواس کو۔ تو پیارے دوستوں، میرا نام ہے سرفراز احمد، اور میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ اچھا۔ اور امروز عالم کے نام سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ میں ایک شاعر، ایک رائٹر ہوں، اور لیکھن کا میرا کام رہا ہے۔ اور اس نام کو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو امروز عالم کے نام سے میرا چینل وغیرہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کیونکہ میں نے ایک کٹرتا سے ایک حد تک اسلام کو فالو کیا۔ وہ تو لاک ڈاؤن ہوا، آنکھیں کھلی کہ اسلام ہے کیا، اسلام کا چشمہ ہٹا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن بہت بار عدالتوں تک جا چکا ہے، اور پوری دنیا کی عدالتوں میں جا چکا ہے، لیکن ہماری پوری بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کی کسی بھی عدالت میں، کسی بھی نیالے میں ہماری سنوائی نہیں ہوئی اور ہمیں انصاف نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب کوئی انسان قرآن کو دھرنے پہ لے کر بیٹھا ہے، یہ سامنے روڈ ہے، ہم روڈ پہ لے کر اب قرآن کو بیٹھے ہیں۔ قرآن اب مسجد سے، مدرسے سے نکل کر اب روڈ پہ آ چکا ہے، اور جو بھی باتیں کر رہے ہیں ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں۔ 1986 میں ایک کیس جو دلی کورٹ میں آیا تھا، جس پر جج نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ ہاں یہ آیتیں سامپردائک دنگے بھڑکاتی ہیں، اور وہ 24 آیتیں تھیں۔ اس میں کچھ ویسی کمزور سی آیتیں بھی ہیں، اور انہیں جتنی سمجھ تھی انہوں نے اتنی ڈال دی۔ آپ کہیں سے بھی ڈال دیجئے، جیسے ہم نے بینر پہ یہاں سورہ توبہ کی 5ویں آیت دی ہے۔ 5ویں آیت صاف طور سے کہہ رہی ہے کافروں کو کس طرح مارنا ہے، کاٹنا ہے، قتل و قتال کرنا ہے، چھپ کے گھات لگا کے بیٹھنا ہے، طاق میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے۔ تو جو پہلگام میں ہوا وہ اس کے مطابق ہوا، پورا اللہ نے پورا کا پورا پلان بتا دیا، اور ایک ہی جگہ نہیں، لگ بھگ پورے 250 جگہ پر کافروں کے قتل و قتال کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آپ جان لیجئے۔ قرآن میں ہے یا اس کے بعد کی چیزوں میں؟ نہیں، قرآن میں ہے۔ حدیثوں میں ہوتا تو حدیثوں سے تو یہ انکار کر دیتے کہ جی یہ تو کمزور ہے، یہ تو ویسی۔ تو دیکھ لیا آپ نے اس کی بکواس کس طرح سے بھونک رہا ہے، یا کہ کون سی عدالت میں پہنچ گیا، کسی عالم کے پاس پہنچ جاتا تو تیرے کھوپڑے میں بات اچھے سے سمجھ آتی۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، گھات لگا کر کے مارنا، یہ وہ اس طرح کی بکواسیں کر رہا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کون سا قرآن پڑھ لیا تو؟ کون سا قرآن لے کے بیٹھا ہے بھائی؟
کیا لے کر کے بیٹھا ہے؟ کس وقت کی وہ آیتیں نازل ہوئی، کس پس منظر کی بات ہو رہی ہے ان آیتوں میں؟ کون سا قرآن پڑھ لیا بھائی؟ کیا پڑھ لیا تو رے ہیں؟ جب تم پر ظلم کیا جانے لگے، جب تم پر ظلم کیا جانے لگے، جب تم کو مارا جانے لگے، تو تم اب اس کا دفاع کرو۔ اس پس منظر کیا آتنکواد آج ہے، اس زمانے میں آتنکواد نہیں تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ ارے ایک سوال میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا دے، میری اس بات کے سوال کا جواب تو بتا دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ شریف کیوں آنا پڑا؟ کیوں آئے بتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آتنکواد پھیلا رہے تھے وہ لوگ۔ کیوں میرے آقا کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں کیوں آنا پڑا؟ ارے بھائی بتا، جنگ بدر وہاں کیوں ہوئی؟ مدینے میں، مکے میں کیوں نہیں ہوا؟ جنگ احد مدینے کے پاس ہے، مدینے میں ہے یا پھر مکے میں ہے؟ بتائیے، ساری جنگیں جو ہوئیں مدینے میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو رہنے نہیں دے رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، مسلمانوں کو کچلنا چاہتے تھے۔ بتا، جنگ خندق مدینے میں کیوں ہوئی؟ جنگ خندق جو ہوئی مدینے کے پاس ہے یا مکے کے پاس میں ہے؟ بتا، جو خندق جو کھودی گئی تھی، کیوں کھودی گئی؟ جنگ خندق کیوں کھودی گئی؟ اسی لیے کہ وہ چند مسلمان جو ایمان لے آئے تھے، ان کے خلاف یہ ابو جہل آتنکواد آج ہو رہا آتنکواد، اس وقت آتنک نہیں پھیلایا جاتا تھا، ابو جہل نے آتنک نہیں پھیلایا، یہ کفار وہاں پر پہنچتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی آیتیں ہیں، آیت کریمہ اس وقت کی نازل ہوئی ہے، یہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جب تم پر ظلم کیا جانے لگے، تم اس کا دفاع کرو۔ کون سی عدالت میں پہنچا ہے بھائی؟ کون سا قانون ہے؟ کیا پتہ نہیں کیا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ابھی 10-12 دن میں ہی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب سب قانون یاد آنے لگے، تم لوگوں کو سب کو قانون یاد آ گیا، تب پہلے سے کسی کو قانون یاد نہیں آیا۔ کون سا قانون ہے؟ کون سا سنویدھان؟ کون سا قانون ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ وہ معصوم بچوں کی چیخیں وہ سنائی نہیں دی گئیں؟ وہ یہ آتنکواد وہ نہیں تھا؟ اب یہ 10-12 دن سے جب اپنے اوپر آئی تو چیخیں نکلنے لگی۔ کس طرح کی بکواسیں کرتے ہو، کس طرح سے کمزور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تم برگلانے کی کوششیں کرتے رہتے ہو۔ قرآن کو پڑھا ہے انہوں نے، بڑا بھاری قرآن لے کر کے بیٹھ گئے یہاں پر، یعنی کتنے اس طرح کے ایکس مسلم بول کر کے بکواسیں کرتے ہیں، جب ان کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بکواس مسلمانوں کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ لوگ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے یہ چیلے چپاٹے ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، مسلمان ایسے اتنا کمزور نہیں ہے تم جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا۔ ہاں، قرآن کے خلاف بکواسیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی بغیر تو؟ اور پہلے تو یہ بتا دے کہاں سے تو کون سے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا کہ فلاں عالم کون سا خود کا نام مسلمان بتا کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ نہ تمہیں سبحانہ یاد ہوتی، نہ تمہیں کلمے یاد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کوشش تم لوگ اس طرح سے کرتے رہتے ہو، قرآن کے خلاف بھونکتے رہتے ہو۔ تو پہلے تو نمازی سنا دے، نمازی یاد نہیں ہوگی تم جیسے لوگوں کو، نماز تک یاد نہیں ہوگی، سبحانہ یاد نہیں ہوگی، کلمے یاد نہیں ہوں گے، سورہ فاتحہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہوگی۔ بکواس کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے کچھ ہے نہیں، بکواس کرتے ہیں۔ سوالات کے میرے جوابات قرض ہے تجھ پر کہ بتا، جنگ خندق کیوں کھودی گئی تھی؟ کیا وہ آتنک نہیں پھیلا رہے تھے ان پر، صحابہ پر، میرے آقا پر؟ جنگ خندق اسی لیے کھودی گئی کیونکہ وہاں پر رہنے نہیں دے رہے تھے یہ لوگ، وہاں سے مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں ہی ہو رہا۔ اور یہ لوگ جو آئے تھے وہ کیوں آئے تھے وہاں سے؟ اسی لیے کہ وہ لوگ آتنک پھیلا رہے تھے، کفار پیچھے رہتے تھے، ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کو کچلنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، وہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ آتنک نہیں تھا اس وقت میں، تو یہ اس وقت کی اس پس منظر کی آیتیں ہیں یہ، کہ جب تم پر ظلم کیے جانے لگے، جب تم کو مارا جانے لگے، تب تم اس کے لیے اپنے لیے خود دفاع کرو، اپنی جان بچاؤ کرو اپنا۔ اس لیے بکواس کرتے ہو تم، پڑھتے پڑھاتے ہو نہیں، کچھ تمہیں آتا جاتا ہے نہیں۔ بکواس فیمس ہونے کے لیے، لائٹ میں آنے کے لیے، اس بات کی تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ جس طرح وسیم کا حال ہوا تھا نا، وسیم تیاگی کا، اسی طرح سے تم لوگوں کا بھی حال ہونا ہے۔ اس لیے یہ سب بکواسیں بند کرو، قرآن تو ہے وہ پڑھو نا قرآن۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ جس کسی نے کسی ایک ناحق جان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل ہونے سے بچا لیا، ناحق جان کو، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ پڑھو قرآن، یہ ہے اسلام۔ الحمدللہ اسلام ہمیشہ سے امن کا پیغام دیتا ہے، کل بھی امن کا پیغام دیتا تھا، آج بھی امن کا پیغام دیتا ہے، قیامت تک امن کا پیغام دیتا رہے گا۔ فلسطین غزہ کیا بنا پڑا ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ کون سا قانون ہے؟ کس نے اجازت دے دی یہ دہشت گردی پھیلانے کی؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے ان لوگوں پر، یہ آتنک نہیں ہے ان لوگوں پر۔ اور آج جب خود پر آن پڑی، 10-12 دنوں میں ہی ہوا خراب ہو گئی، 10-12 دنوں میں ہی سب کو قانون یاد آ گیا، سب کو سب کچھ یاد آ گیا۔ شرم نہیں آتی؟ بغیر تو اس طرح کی بات کرتے ہو تم لوگ۔
अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम अमन का पैगाम देता है, हमेशा से हमेशा क़यामत तक अमन का ही पैगाम देता रहेगा। गाज़ा फ़लस्तीन के निहत्तों पर किस तरह से जुल्म किया गया, किस तरह से उन पर वार किया गया, ये आतंक नहीं है, दुनिया में आतंक ही फैलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? अगर अमन सुकून चाहते हो तो मज़हब इस्लाम के कानून के नी के साए में आना पड़ेगा, तब अमन होगा, तब अमन और सुकून होगा। इसलिए इस तरह की बकवासें बंद करो। मज़हब इस्लाम हमेशा से अमन का पैगाम देता है, कुरान हमेशा से अमन का पैगाम देता है। कुरान वो आयतें जिस तरह की बकवास कर रहा है, जिस तरह की ये लोग बकवास करते हैं, वो जो आयतें नाजिल हुई मुसलमानों को और हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाने का जो काम करते हैं इस तरह के लोग, वो कान खोल करके सुन लें। वो आयतें जो नाजिल हुई हैं उनका मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि जब तुम पर जुल्म किया जाने लगे, जब तुमको मारा जाने लगे, तो तुम दिफा करो, बदला लो, अपना बचाव करो। ये हैं आयतें। वो ऐसे ही थोड़ी किसी को मारने के लिए वो आयतें नाजिल हुई थी। बताया नहीं मेरे आका को मक्का शरीफ छोड़ करके मदीना शरीफ क्यों आना पड़ा था, तो उनको क्योंकि उन पर आतंक ही तो था। अबू जहल आतंक तो फैला रहा था। सहाबा चंद मुसलमान जो ईमान लाए थे उनको ढूंढ करके उनको ख़त्म करने की साजिशें की जाती थी। जंग खंदक खोदी गई थी, क्यों खोदी गई थी? जंग अहद कहाँ पे हुई? जंग बदर कहाँ पर हुई? ये सारी जंगें कहाँ पर हुई? मक्के में हुई या मदीने में हुई? कहाँ पर हुई? बताना। इस बात का जवाब दे। ये कर्ज है तुझ पर मेरे सवालात के जवाब, इनके जवाबात कर्ज है, इन सवालों के जवाब दे। आतंकवाद उस वक्त था, ये आज है आतंकवाद, उस वक्त नहीं था। क्या आतंकवाद? पीछे पीछे फिरते थे ये लोग, दुश्मन ढूंढते हुए मुसलमानों को जो ईमान ले आते। कितना जुल्म किया गया हज़रत बिलाल पर, जो ईमान लाते थे उनके ऊपर कितना जुल्म किया गया, कितनी जुल्म ज़्यादतियाँ सही हैं हज़रत बिलाल ने, तो उनके ऊपर ये आतंक नहीं था। उस वक्त कुफ़ार आतंकवाद नहीं फैलाते थे। आज भी वही हो रहा है, उस वक्त भी वही होता था, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता था, आज भी वही हो रहा है। इसलिए इन आयतों को पेश करके बकवासें करना बंद करो, समझो, पहले पढ़ो, किसी अच्छे आलिम के पास बैठो। पहले तो तुम मुसलमान हो ही नहीं, ये सब मुसलमान जानते हैं कहाँ से आते हैं, किसके कहने पर ये तुम सब करते हो, कौन हो तुम लोग, ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को नज़र बद से महफूज फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, ईमान व अक़ायद की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान पाक की, अल्लाह पाक हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सब की को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। गाज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। उन वहाँ पर जो शहीद हो चुके हैं उनको अल्लाह पाक शहादत का दर्जा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।